بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں تحسین کاظمی۔ میری آج کی ویڈیو طالب علموں کے لیے ہے۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ ایک اچھا طالب علم کون۔ ویسے تو ایک اچھے طالب علم کی بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں، مگر عام طور پر کلاس میں پوزیشن لینے والے طالب علم کو اچھا طالب علم تصور کیا جاتا ہے۔ مگر میرے نزدیک اور میرے حقیر سے تجربے کے مطابق، جو کہ میں نے اسکول اور کالج لائف میں دیکھا، ایک پوزیشن لینے والا طالب علم اچھا طالب علم نہیں ہوتا۔ اس میں اور بھی خصوصیات ہونی چاہیے۔ صرف ایک کلاس میں پوزیشن لے کے آپ اپنے آپ کو اچھا طالب علم نہیں کہلوا سکتے۔ میرے نزدیک ایک اچھا طالب علم وہ ہے کہ جس کی استاد بھی عزت کرے۔ میری اس بات پر بہت سے لوگ سوچیں گے کہ ہم تو آج تک سنتے آئے ہیں کہ ایک طالب علم کو استاد کی عزت کرنی چاہیے، نہ کہ ایک استاد کو طالب علم کی۔ وہ بھی اس بات پر حق بجانی میں، لیکن غلط میں ابھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک طالب علم جو استاذہ کی عزت نہیں کرتا، والدین کا فرمان بردار نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فرسٹ آف آل تو وہ پوزیشن لے نہیں سکتا۔ اگر وہ پوزیشن لے بھی لے تو اس کو ہم اچھا اسٹوڈنٹ طالب علم کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ مختصراً یہ ہے کہ ایک اچھا طالب علم ہمیشہ والدین کی عزت کرتا ہے، اساتذہ کا احترام کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے۔ ہم صرف اس طالب علم کو جس میں یہ خصوصیات ہیں، اور وہ کلاس میں پوزیشن لے یا نہ لے، وہ ایک الگ موضوع ہے، ان خصوصیات کا حامل طالب علم اچھا طالب علم کہلانے کے قابل ہے۔ چاہے وہ اس کے پاس 2 سال پڑھ کے گیا یا 4 سال پڑھ کے گیا ہے، آخرکار اس نے وہ اسکول یا کالج چھوڑ دینا ہے، لیکن پھر بھی وہ استاد کے دل میں رہتا ہے۔ استاد جب بھی اپنی نیکسٹ کلاس میں جائے گا، وہ بتائے گا یار ایک اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا، وہ اتنا لائق بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میرے دل کے بہت قریب تھا، کیونکہ وہ میری عزت کیا کرتا تھا۔ تو مختصراً یہ ہے کہ ایک اچھا طالب علم بننے کے لیے زیادہ نمبر لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ استاد کی عزت، والدین کا احترام اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ کامیابی کا جو راز ہے نا، وہ صرف 3 کاموں میں: والدین کی عزت، اساتذہ کا احترام اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری۔ اب میں لاسٹ پہ کچھ باتیں بتانا چاہوں گا کہ ہر موضوع کے متعلق بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، اس کے بہت سے پہلو لیے جا سکتے ہیں۔ تو میری دوستوں سے گزارش ہے کہ صرف جو پہلو بتایا جائے صرف اسی کو لے کے آگے سمجھا کریں، اس کو نیگیٹو وے میں نہ لیا جائے، کہ کیونکہ ہر بات کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو ایک پوزیٹو۔ تو گزارش ہے کہ آپ صرف پوزیٹو وے کو ہی دیکھا کریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی۔ تو آج کی ویڈیو اس بات پر ختم ہوتی ہے۔ شکریہ۔